الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی ذات اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی بعض برائیاں اور خامیاں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چھپی رہتی ہیں، مگر چند لوگوں کی طبیعت مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دوسروں کی چھپی ہوئی برائیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان برائیوں اور عیبوں کو دوسروں پر کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے جملے ان کی زبان پر آتے رہتے ہیں۔ ارے تمہیں پتہ چلا فلاں کی اپنی بیوی سے کل زبردست لڑائی ہوئی، فلاں کو اس کے مالک مکان نے بہت ذلیل کیا، فلاں اتنا ڈرپوک ہے کل گھر میں چوہا آ گیا تو ڈر کے مارے گلی میں نکل آیا، فلاں بہت لالچی ہے، اس کا بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، فلاں عورت کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، کل ہی تو ان میں تو میں ہو رہی تھی، فلاں شخص فلاں گھر رشتہ مانگنے گیا تو انہوں نے ذلیل کر دیا۔ اس کام میں انہیں عجیب قسم کی شیطانی لذت ملتی ہے۔ انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ خود کتنے برے کام کر چکے ہیں۔ ایک برا کام تو یہ کہ دوسروں کے عیب جاننے کی جستجو کرنا، اسے قرآن نے منع کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے عیبوں کو اچھالا اور لوگوں میں عام کیا، یہ بھی بہت برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ قانون قدرت ہے، جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے تو قدرت اسے بدنام کر دیتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں جب تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے وضو میں استعمال شدہ پانی کے جو قطرے ٹپک رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا اس کے وضو کے پانی کو، تو اس سے ارشاد فرمایا میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو دیکھا تو اسے شراب پینے سے توبہ کروائی، اس نے عرض کی توبہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یہ جو گناہ وضو کے پانی سے جھڑ جاتے ہیں وہ نظر نہ آئے۔ آپ نے یہ دعا مانگی کہ وہ اس کا اظہار ختم ہو جائے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وضو کے جو گناہ سے، وضو کے پانی کے قطروں سے جو گناہ جھڑتے تھے وہ دکھنا بند ہو گئے۔ تو یہ تو ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا کہ وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے، انہیں اچھالنے سے بچائے۔ اگر بغیر کسی کوشش کے کسی کے عیب معلوم ہو بھی جائیں تو پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔